بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سلمان خان گفتار چینل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آسٹریلیا کو لے کر ایک پروگرام کیا تھا بچوں کی کنسلٹنسی کے حوالے سے اور آسٹریلیا میں ایجوکیشن کے حوالے سے. اسے ہمارے ویورز نے بہت پسند کیا ہے اور ہمیں بہت سے کویسچنز آئے ہیں اور بہت سے سوالات ہم سے کیے گئے ہیں اور بچوں کا اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ جرمنی کو لے کے کوئی پروگرام کیجیے، کیونکہ جرمنی میں جیسے کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن فری ہے اور فری ایجوکیشن کے لیے بچوں کو انفارمیشن چاہیے. تو اس سلسلے میں جو ہمارا پروگرام ہے آج وہ جرمنی کی کنسلٹنسی کو لے کر ہے اور ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں شاہد وسیم صاحب جو 2003 سے IML یعنی انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج میں کنسلٹنسی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہی نوز بیٹر اباؤٹ جرمنی، ایجوکیشن ان جرمنی اینڈ ہاؤ ٹو لیو ان جرمنی. سو چلیے آپ زیادہ وقت نہیں لیں گے اور شاہد وسیم صاحب کی طرف چلتے ہیں اور شاہد وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شاہد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جناب، بہت بہت شکریہ آپ نے گفتار چینل کو ٹائم دیا، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بھی ہمیں تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیں جرمنی ہی کیوں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟ جرمنی میں جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اس کی 3 سب سے بڑی ریزنز ہوتی ہیں. جی. تو پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جرمنی میں ایجوکیشن فری ہے. ٹھیک. سیکنڈ ریزن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جرمنی جو ہے وہ اپلائیڈ نالج دیتا ہے. اپلائیڈ نالج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی وہ تھیوری کروائیں گے اتنا وہ پریکٹیکل بھی کروائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ چونکہ ایجوکیشن وہاں پر فری ہے اور لیونگ کاسٹ ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز اسٹوڈنٹس کی کمپیریٹیولی کم ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں کہ جرمنی کو سلیکٹ کیا جائے. دیٹس گریٹ. اوکے. اور اس کے علاوہ پاکستان سے جو جرمنی میں ہماری جو ڈگریز گئی ہیں جو HEC کی طرف سے گئی ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں اور یہاں کے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت جلدی ایڈمیشنس مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ڈگریز اویلیبل ہیں. دیٹس گریٹ. اور اگر ہم باقی یورپین کنٹریز میں دیکھیں، اٹلی میں دیکھیں، بیلجیم میں دیکھیں، وہاں پر ریکگنیشن کی کافی پرابلمز آتی ہیں. بالکل. لیکن جرمنی کے کیس میں ان کا پورا ایک سیکشن اویلیبل ہے یونی اسسٹ میں. اگر آپ وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ IBCC کی طرح جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ پاکستانی ڈگریز کے گریڈز کو کنورٹ کرتی ہیں جرمن گریڈنگ سسٹم میں. لیٹ سپوز اگر آپ کا اگر پاکستانی گریڈز دیکھیں تو 4 بیسٹ ہوتا ہے، 2 جو ہوتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے، لیکن جرمنی میں 1 بیسٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جرمنی میں اپلائی کریں گے تو جرمن یونیورسٹیز جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کیسے کنورٹ کریں. ٹھیک ہو. اس کے لیے انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے جس کا نام ہے یونی اسسٹ. یونی اسسٹ جو ہے اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کی کنورژن کرتی ہیں. لیٹ سپوز اگر یہاں پر CGPA اگر 3 ہے اسٹوڈنٹ کا آؤٹ آف 4 میں، تو اگر ہم جرمن گریڈنگ سسٹم پہ کنورٹ کریں تو وہ مور اور لیس 2 یا 2.1 کے قریب آتا ہے جرمن گریڈنگ سسٹم پہ، جو کہ ان کے بیسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک تو ان کو ایڈمیشنس جلدی مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن فری ہے، لاکھوں روپے ٹیوشن فیس نہیں پے کرنی پڑے گی. جی ناظرین، تو صرف ٹیوشن فیس ہی فری نہیں ہے، ایجوکیشن ہی فری نہیں ہے، بلکہ آپ نے سنا شاید وسیم صاحب سے کہ وہاں پہ لیونگ کاسٹ جو ہے کمپیریٹیولی ٹو دا ادر کنٹریز آف یورپ وہ بھی کم ہے، کیونکہ بچوں کا یہ کنسرن رہتا ہے کہ جی اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پیسے کہاں لگتے. اور دوسرا ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں کی، تو وہ جو آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی پرابلمس وغیرہ نہیں آتی. اچھا شاید وسیم صاحب، جو جرمنی میں ایجوکیشن کے لیے جرمن لینگویج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ وہ جرمن لینگویج کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عموماً ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ اگر آپ کو جرمن لینگویج نہیں آتی تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جرمن لینگویج کی امپورٹنس، تو ان کو علیحدہ میں ایڈریس کروں گا. پہلی تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر انگلش ٹاٹ پروگرام میں جا رہا ہے تو دیر از نو نیڈ فار اینی جرمن لینگویج. ایڈمیشن پرپز کے لیے تو آبویسلی آپ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، اوور آل 6 بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہم سجیسٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اگر آپ انگلش ٹاٹ پروگرام میں جاتے ہیں، آلدو کہ وہ جرمن لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں کے انوائرمنٹ سے کمپیٹیبل ہونے کے لیے آپ کو جرمن لینگویج سیکھنی پڑے گی. پھر اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک اور پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ جی جو جرمن لینگویج ہے وہ ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہم انگلش لینگویج یہاں پر کرتے ہیں، پوئمس کرتے ہیں، سمری کرتے ہیں. تو
ایسے جرمن لینگویج یہاں پر نہیں سکھائی جاتی. یہاں پر جرمن لینگویج سکھائی جاتی ہے کہ آپ ایک چیک کو کیسے بھریں گے اور اس کے علاوہ مہینوں کے نام کیسے ہیں, آپ کاؤنٹنگ کیسے کریں گے, یہ بس کدھر سے آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, اس کی جو ٹکٹس ہے اس کی ٹکٹس کہاں سے ملیں گی. تو اس طرح کی جرمن لینگویج جب اسٹوڈنٹ سیکھ کے جاتا ہے تو وہاں کے انوائرمنٹ میں بڑی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو جرمن لینگویج ہے اس کی امپورٹنس تو ہے. صحیح. اب جو ہے یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جرمن لینگویج پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں یا جرمنی سے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان سے کریں گے تو اس کی کاسٹ بہت کم آئے گی. صحیح. اور دوسری یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ پاکستان میں ملے گا جو آپ کو انگلش سے یا اردو سے کنورٹ کرے گا جرمن لینگویج. صحیح. جرمنی سے اگر آپ کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, زیادہ ہوگی. سیکنڈلی آلدو کہ انوائرمنٹ آپ کا ہیلپ کرے گا آپ کو کوپ اپ کرنے کے لیے, لیکن وہاں پر آپ کی جو کنورژن ہے اردو سے یا آپ کی نیٹو لینگویج سے وہ نہیں ہوگی, وہ انگلش سے کنورٹ کریں گے آپ کو جرمن لینگویج میں. تو جرمن لینگویج کی امپورٹنس تو ہے. جی زبردست سر, آپ نے جرمن لینگویج کی امپورٹنس تو بتائی. اگر اسٹوڈنٹس کو سر یہ بتائیں گے کہ کون سا ٹائم اور کون سی ڈگری جو ہے وہ بیسٹ ہے کہ آپ جرمنی میں جائیں, یعنی کہ آپ ایف ایس سی کے بعد جائیں, انٹر کے بعد جائیں, گریجویشن کے بعد جائیں, اور وہاں کے پروگرامس کے حوالے سے یہ بھی ذرا بچے اکثر کویشچن کرتے ہیں. دیکھیں لیول آف ڈیفیکلٹیز جو ہے نا, جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کی لیول آف ڈیفیکلٹیز کم ہوتی جاتی ہے. لیٹس سپوز اگر آپ انٹر کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو لیول آف ڈیفیکلٹی ایز کمپیئر ٹو ادر ڈگریز, آپ گریجویشن کی ہوئی اور ماسٹرس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو ماسٹر ڈگری ان کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ جو انٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی ان بیچلرس پروگرام. گڈ. کیونکہ پاکستان میں 12 ایئر کی ایجوکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ 12 سال کے بعد پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جرمنی میں 13 ایئرس کے بعد اسٹوڈنٹ جاتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو 13 ایئرس کے بعد جانے دے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ 12 سال کے بعد جانے دے. تو اس لیے پھر وہاں پر ایک فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے 1 ایئر کا, اسٹوڈنٹ کو لے اس کا نام ہوتا ہے. جرمن میں اس کو اسٹوڈنٹ کو لے کہتے ہیں, انگلش میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں فاؤنڈیشن کورس. اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. تو 1 ایئر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں. لیٹس سپوز اگر کسی نے MBBS کرنا ہے تو وہ کورس ایم کرے گا, اور کسی نے اگر انجینئرنگ کرنی ہے تو وہ ٹی کورس کرے گا, اس کو ٹی کورس بھی کہتے ہیں. تو 1 ایئر کرنے کے بعد پھر وہ بیچلرس میں کسی میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے, انگلش میں بھی لے سکتا ہے, جرمن لینگویج میں بھی لے سکتا ہے. تو انٹر کے بعد جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کولیج میں جاتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کولیج جو ہوتا ہے وہ عموماً جرمن لینگویج میں ہی اویلیبل ہوتا ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی. اور پھر اسٹوڈنٹس کو یہاں سے جرمن لینگویج لیول A1, A2 اور B1 کرنا پڑتا ہے. اور ایک لیول جو ہے وہ 2 منتھس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. دیکھا گیا ہے یا کوشچن اکثر آتے ہیں کہ پروفیشنل جو ڈگریز ہیں جیسے میڈیکل کی ہیں, انجینئرنگ کی ہیں, اس میں بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں, تو کیا ڈفرینس ہے کوئی پروفیشنل ڈگریز میں اور جو ادر ڈگریز ہیں؟ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ انٹر کے بعد جاتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بیچلرس کے بعد جاتا ہے, دونوں میں فرق ہے. صحیح. عموماً جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیچلرس پاکستان سے 4 ایئرس کیا ہوتا ہے. ان کو ہم اسپیشلائزڈ MS پروگرامس میں بھیجتے ہیں. MS پروگرام وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے MPhil کے ایکولنٹ ہے. صحیح. کیونکہ پاکستان سے جنہوں نے 16 ایئر ایجوکیشن کی ہوتی ہے they are eligible to apply in MS program in Germany. پاکستان میں تو MS ہوتا ہے یا MPhil اس کو کہتے ہیں 18 ایئر ایجوکیشن. تو جرمنی میں MS پروگرام میں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے. صحیح ہوگا. اور وہاں پر بڑے اسپیشلائز کورسز اویلیبل ہوتے ہیں, تو عموماً اسٹوڈنٹس اسپیشلائز کورسز کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ کویسچن جو اکثر بچے جو ہیں ہم سے کرتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے یہاں سے تھوڑے سے انسرٹن ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جی ہمیں خرچہ کتنا چاہیے مہینے کا, اور ریزیڈنٹس اور یہ پرابلم جو وہاں پہ آتی ہیں ان کو, تو کیا آپ کی کنسلٹنسی وہاں تک ان کو فالو کرتی ہیں ریزیڈنٹس کے لیے کے حوالے سے, یا وہاں پر رہنے کے حوالے سے کچھ گائیڈنس جو ہیں وہ بھی دیتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو کنسلٹنسی ہوتی ہے, جو ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ ڈے 1 سے یعنی کہ فرسٹ ڈے سے ہم اس کو کرتے ہیں. مطلب ہم اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن سے لے کے ویزا پروسیس, مطلب ویزے کی ڈاکومنٹیشن, انٹرویو کی پریپریشن تک ہم کرواتے ہیں.
اس کے بعد جو جب اسٹوڈنٹ کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اسپیشلی اس کی سٹنگ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں عامر رفیق صاحب جی بالکل ایسے، اور ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ جرمنی بھی رہے ہیں، وہاں سے پڑھے ہیں، ہم پھر ان کے ساتھ میٹنگ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کی. تو ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کا کس سٹی میں، لیٹس سپوز آؤگسبرگ میں اگر ایڈمیشن ہوا ہے یا فرینکفرٹ آرڈر میں ہوا یا برلن میں ہوا یا گیسن میں ہوا ہے، تو اکارڈنگ ٹو دا سٹی تو وہ پھر ہم ڈیل، تو وہ سر ہمارے جو ہیں وہ پھر ان کو بریف کرتے ہیں کہ آپ کہاں پر ریزیڈنس رکھیں، کہاں آپ کو جاب جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوگی، کتنی کاسٹ آئے گی، آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا. تو عموماً جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے، although کہ وہ جرمنی میں پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک واسٹ ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کا. تو جو ڈیفیکلٹی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کو انفارمیشن نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے ہی وہاں پر سیکھے گا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ واسٹ انفارمیشن لے کے جاتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. ابھی آپ کی باتوں میں ہی ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا، اور بچوں کا بھی یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جرمنی میں جب آپ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو جابس کی اپرچونٹی ایز اے اسٹوڈنٹ کیا ہے وہاں پہ، کہ اسٹوڈنٹس کی کچھ آورز ملتے ہیں کام کرنے کے لیے حوالے سے، یا کچھ اس طرح کا سیناریو کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہیں. جی ایک تو اسٹوڈنٹ کی ٹپیکل جابس ہوتی ہیں، جیسے ہوٹلس پہ لگ گئے یا کسی ڈیٹا پر. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پارٹ ٹائم جاب الاؤڈ ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا ٹو ایریا. کچھ ان کے جو پروونس ہیں وہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں جی 15 گھنٹے کام کریں. صحیح. کچھ کہتے ہیں جی 12 گھنٹے کام کریں پر ویک. اوکے. تو چھٹیوں میں تو انلمیٹیڈ آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے. اب وہاں پر دو ٹائپ کی جاب ہے. ایک تو وائٹ کالر جاب ہے، ایک ٹپیکل جو اسٹوڈنٹس عموماً کرتے ہیں، جیسے ہوٹلس میں لگ گئے، ڈیٹا انٹری آپریٹر، ڈیلیوری وغیرہ ہو گئی، وہ پارٹ ٹائم عموماً اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہے ڈیورنگ دا اسٹڈیز. لیکن اسٹوڈنٹس جب وہاں پر اسٹڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اسی ہی کنٹری کی یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے. ایسا ہی بالکل. اب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اپنی کتنی اسکلز ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو بہت اچھی اسکلز ہیں وہ بڑی جلدی جو ہے وہ جو ہے اس کو جاب مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر اگین جرمن لینگویج کی امپورٹنس پھر آ جاتی ہے. اگر آپ اس کمیونٹی میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے دو کینڈیڈیٹس ہیں، ایک اور دونوں کی جو ہے کیپیبلٹی سیم ہے، لیکن ایک کی جرمن لینگویج بہت اچھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ انگلش میں ہی اگر کوئی ٹاک کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی. obviously being a employer میں ایسے پرسن کو جو ہے وہ پریفر کروں گا جس کے پاس جرمن لینگویج ہوگی، کیونکہ وہ کمیونٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے. تو جاب کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جرمن پروفیشنسی بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی جاب ایسی ہے جس میں آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے یا لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ ہے آپ نے کرنا ہے، تو دوسری یہ ہے کہ آپ کی اسکلس، مطلب اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے ہیں تو آپ کو پروگرامنگ اچھی آنی چاہیے، آپ کی ڈیٹا بیس بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے پاس اپلائیڈ نالج ایسا ہو کہ آپ کچھ ڈیلیور کر سکیں. بالکل زبردست. تو یہ اس طرح کی جو جابس ہوتی ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہیں. جی ناظرین، تو آپ نے سنا کہ اگر آپ وہاں پہ جاب کے حوالے سے آپ کے کنسرن ہیں تو جرمن لینگویج از ٹو امپورٹنٹ فار یو بیکاز آف دیٹ کہ یہ آپ کے پاس ایک پلس اسکل ہوگی جو آپ کی اپنی اسکلس کے علاوہ سے ہے اور اس کو پریفر کیا جائے گا. دیٹس وائی جو ہے IML یہاں پہ جرمن لینگویجز کی کورسز بھی کرواتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ناظرین میرا آپ سے یہی ہوگا، اسٹوڈنٹ سے یہی التماس ہے کہ اگر ان کو کوئی کویسچنس ہیں ان کے ذہن میں ہیں، ان کو پوچھنا ہے تو وہ ہم سے کویسچنس کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر جو ہیں اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے نمبر بھی، اور ہم آپ کو آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات یقیناً شاید وسیم صاحب کے ذریعے سے آپ کو دلوائیں گے اور آپ کو بتائیں گے. تو شاید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی نہ کوئی کنسرن ہو یا کوئی ان کے کویسچن ہو تو یقیناً جناب ہم آپ کو تھوڑی بہت جو ہے نا آپ سے کنسرن کریں گے بیکاز آف دیٹس کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کی کنسلٹنسی میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ناظرین. پھر کسی اور وقت کسی اور پروگرام کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.